الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر شفيع الأمم في يوم المحشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب اپنے آقا و مولا حضور پرنور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان شاہ امم سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ مقدس شب 11ویں شریف کی شب ہے. سید الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات انوار کی طرف منسوب ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو القاب حاصل ہیں اس میں غوث الثقلین اور محی الدین اور قطب العارفین کا لقب آپ کو ملا. غوث الثقلین تمام جن و انس کے غوث، محی الدین دین کو زندہ کرنے والے، اور قطب العارفین تمام ولیوں کے سردار. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو رمضان شریف کی پہلی شب تھی. اتفاق سے اس سال رمضان کے چاند کے سلسلے میں اختلاف تھا کہ رمضان شریف کے ہلال کی رؤیت ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ رمضان کا پہلا دن نکل آیا اور لوگ چاند کے سلسلے میں کسی مستند اور معتبر ثبوت اور دلیل کے محتاج تھے. کچھ لوگوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے دریافت کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا رمضان شریف کا دن نکل چکا ہے یا ابھی باقی؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے جواب دیا کہ میرے فرزند عبد القادر نے طلوع صبح صادق سے لے کر اب تک دودھ کا ایک قطرہ بھی نوش نہیں کیا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ. غوث اعظم وہ ذات ہیں جن کی ولایت کی دھوم پورے گیلان شہر میں آپ کی ولادت سے ہی ثابت ہو گئی. پورے شہر کے لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک سیدہ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جو ولی. اور رمضان شریف کے مہینے میں
وہ دودھ نوش نہیں کرتے ہیں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جبکہ ایک شیرخوار بچہ جب جنم لیتا ہے ہر 2 گھنٹے پر اسے دودھ کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ اطباء اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے پر کچھ پلاتے رہیں کہ حلق خشک نہ ہو، لیکن یہ غوث اعظم کی کرامت تھی کہ آپ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دنیا میں تشریف لاتے ہی روزہ رکھتے، اور آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر امۃ الجبار حضرت فاطمہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے۔ تو غوث اعظم حسنی بھی ہے اور حسینی بھی۔ غوث اعظم کے والد بزرگوار اپنے زمانے کے عظیم قطب اور ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ عظیم قطب اور ولیہ تھی۔ آپ کی پھوپھی جان اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ۔ آپ کے نانا جان سید عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے ابدال تھے۔ پورا گھرانہ غوث اعظم کا اولیاء کا مرکز تھا، اور اس مرکز میں غوث اعظم سید الاولیاء بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ ایک مرتبہ جیلان شہر میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ سارے لوگوں نے اتفاق کیا کہ سیدوں کی چوکھٹ پہ چلو، اور آپ کی پھوپھی جان کے پاس جا کر سب نے عریضہ پیش کیا کہ سیدہ پانی کے ایک ایک بوند کے لیے شہر کے باشندگان ترس رہے ہیں، آپ دعا کر دیجیے۔ آپ کی پھوپھی نے اسی وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ہے میرے مالک و مولا میری لاج رکھ لے اور بارش نازل فرما دے۔ آپ کی پھوپھی جان کی دعا سے ایسی زبردست بارش ہوئی کہ اس سے قبل اتنی زبردست بارش کبھی جیلان شہر میں نہیں ہوئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اپنے ولی اور غوث ہونے کا علم کب ہوا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ مکتب جا رہا تھا تو اس وقت میرے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی، میرے دائیں بھی فرشتے میرے بائیں بھی فرشتے، اور وہ راستے میں بلند آواز سے کہتے جاتے تھے کہ ولیوں کا سردار عبد القادر چل رہے ہیں، تم لوگ راستہ خالی کر دو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک کہ مدرسے کے جب قریب پہنچے تو اس وقت کے بہت بڑے بزرگ جو اس زمانے کے ابدال تھے انہوں نے پوچھا کسی فرشتے سے کہ ذرا بتاؤ اس بچوں کے لیے ملائکہ کی جماعت آسمان سے زمین پر کیسے آتے، ان کی شخصیت کون ہے؟ تو فرشتوں نے اس ابدال سے کہا کہ یہ آنے والے زمانے میں ولیوں کے سردار ہیں، اور قیامت تک جن جن کو ولایت تفویض کی جائے گی ان کے صدقے میں دی جائے گی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مکتب جا رہے تھے تو فرشتے آپ کے لیے آواز بلند کرتے تھے، اور جب مکتب میں بیٹھ گئے تو فرشتے کہتے تھے اور غیب سے یہ آواز آتی تھی کہ ولیوں کا سردار عبد القادر اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ کرے۔
بچپن میں ہر کسی کو کھیلنے اور کودنے کا شوق ہوتا ہے، لہو و لعب کی طرف دل راغب اور مائل ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بچوں کی طرف جانے کے لیے کوشش کرتے تو غیر سے آواز آتی ہے، عبد القادر تم لہو و لعب اور کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے۔ اس طرح سے بچپن سے ہی رب تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت اور صیانت فرمائے اور شیطانی چنگل سے محفوظ رکھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ سے رخصت لے کر جب بغداد پہنچے تو بغداد اس زمانے میں علم و فن کا ایک عظیم الشان مرکز تھا۔ آپ نے 40 سال تک بغداد میں علم دین حاصل کیا اور 40 سال تک آپ نے بغداد کے بڑے بڑے صوفیاء، مشائخ، علماء، محدثین اور مفسرین سے دین کی تعلیم و تربیت حاصل کی، یہاں تک کہ اس درمیان میں آپ نے اپنے نفس کو مردہ کیا، اپنے نفس کو زیر کیا اور ریاضت و مجاہدہ کے اتنے زبردست کارنامے انجام دیے کہ جنگلوں اور صحراؤں میں گشت کرتے کرتے کبھی کبھی درخت کی پتیاں آپ کھاتے تھے، کبھی آپ سبز کھا لیا کرتے تھے، کبھی آپ گھاسوں میں جو تر و تازہ ہوتا اسے بھی چبا لیتے، لیکن آپ مسلسل کئی برس تک سفر میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے اور رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے قرب سے سرفراز کیے جانے لگے اور تجلیاں اور انوار آپ پر منکشف کی جانے لگی تو آپ کے پیر مرشد شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کشف و کرامت سے آپ کو اپنی طرف مائل کیا اور آپ کے روبرو ہوئے اور کہا اے عبد القادر تم میرے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے ہی دنیا میں آئے۔ اور غوث اعظم کو اسی وقت آپ نے خلافت سے نوازا۔ دنیا میں ہر مرید اپنے پیر سے برکت حاصل کرتا ہے، لیکن غوث اعظم کے پیر مرشد کا کہنا ہے یتبرک کل احد منها بالآخر کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ مرید کو برکت ملتی ہے پیر سے اور پیر کو برکت ملتی ہے اپنے مرید سے۔ غوث اعظم کی شان وہ ہے کہ آپ کے مرشد بھی آپ ہی سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب 40 سال کے بعد شریعت اور طریقت کے تاجدار بنا دیے گئے، ولایت و معرفت کے شہسوار بنا دیے گئے، تو آپ کے خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ساتھ میں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ سرکار نے کہا اے میرے بیٹے تم وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، تم لوگوں کو رشد و ہدایت کیوں نہیں دیتے، ان کے سامنے دین کی باتیں اور دین کی محافل و مجالس کیوں نہیں سجاتے ہو؟ تو غوث اعظم نے کہا نانا جان بات یہ ہے کہ میں جیلان شہر کا رہنے والا ہوں جہاں عربی زبان بولی نہیں جاتی تھی، میں عجمی ہوں اور عرب کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر اپنے وقت کے بڑے بڑے عربی زبان داں موجود ہیں جن کی فصاحت و بلاغت کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی، جن کی زبان میں اس قدر طلاقت اور رفتاری ہے کہ ان کے سامنے مجھ جیسا دل اور مجھ جیسا عجمی شخص کیسے خطاب کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے کہا اے عبد القادر تم اپنا منہ کھولو، اور میرے آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کی منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹے اپنا منہ کھولو،
اور آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈالا. غوث اعظم نے کہا والد جان آپ نے نانا جان کی طرح 7 مرتبہ کی تعداد مکمل کیوں نہ کی؟ تو غوث اعظم کو جواب دیا گیا کہ بیٹے اس لیے میں نے 6 مرتبہ پر اکتفا کیا تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی یہ تصور کرے کہ علی کا مرتبہ مصطفیٰ کے برابر. اس کے بعد میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر روحانیت پیدا کر دی اور میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر دی, میرے الفاظ میں اس قدر رب تعالیٰ نے مضبوطی اور قوت ڈال دی کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میری مجلس میں ایک وقت میں 70 ہزار اولیاء ابدال موجود ہوتے ہیں اور میری مجلس میں سننے والے ملائکہ بھی ہوتے ہیں. میری مجلس میں سننے والے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام اور صوفیاء اور مشائخ بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا کہ اپنے زمانے میں جتنے بڑے بڑے اجنہ ہیں وہ سب میری مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ جب آپ اس مجلس میں تقریر فرماتے تھے تو جتنا قریب والا سنتا تھا اتنا ہی دور والا سنتا. سب کے پاس برابر آواز پہنچا کرتی تھی, کسی کے پاس نہ کم نہ کسی کے پاس زیادہ. اور آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ کچھ علماء نے یہ خیال کر کے کہ عبد القادر کی شہرت بہت زیادہ ہو رہی ہے, چلو ان سے کچھ سوال کیا جائے, ان کے علمی مقام کا اندازہ لگایا جائے. ایک عالم نے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ پڑھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی پہلی تفسیر بیان کی تو موجود علماء نے کہا ہاں یہ میں جانتا ہوں. غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی, انہوں نے کہا میں یہ جانتا ہوں. غوث اعظم نے تیسری تفسیر بیان کی, انہوں نے کہا میں یہ جانتا ہوں. یہاں تک کہ غوث اعظم نے 11 تفسیر بیان کی اور ہر تفسیر کے بعد انہوں نے کہا میں یہ جانتا ہوں. لیکن 11 کے بعد میں غوث اعظم تفسیر بیان کرتے رہے اس ایک آیت کریمہ کی, یہاں تک کہ آپ نے 40 تفسیر بیان کی. اس کے بعد علماء کرام پر اس قدر غوث اعظم کے علمی روح و جلال کا سکہ بیٹھا کہ انہوں نے اپنا سینہ چاٹ کر دیا, اپنے کرتے پھاڑ دیے اور سب غوث اعظم کے قدم میں گر جاتے اور کہتے میرے آقا مجھے معلوم ہو گیا کہ جو علوم آپ کو حاصل ہے یہ سینہ مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ کسی عام بشر کو نہیں دی جا سکتی ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جو یہ علم حاصل ہے یہ علم لدنی حاصل ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو علوم دیے گئے وہ عطائی تھے, جو معارف دیے گئے وہ رب تعالی کی طرف سے فیضان تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں وہ ولی ہیں جن سے اتنی کرامتیں صادر ہوئی تواتر کے ساتھ کہ دنیا میں کسی ولی سے اتنی کرامتیں ثابت نہیں ہیں جتنی غوث اعظم سے ثابت. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنے حجرہ میں آرام کر رہے تھے. آپ کے روم میں ایک چور گھس آیا. سوچا کہ عبد القادر جیلانی پورے بغداد کے سب سے بڑے عالم ہیں, ان کے مکان میں تو بہت کچھ ہوگا. لیکن چور جیسے ہی گھسا اندھا ہو گیا اور پھر باہر نکلا اس کی آنکھ آ گئی, پھر اندر گیا اندھا ہو گیا. یہاں تک کہ جتنی دفعہ اندر جاتا بار بار اندھا ہو جاتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھسنے والا وہ چور بغیر دیکھے اپنے ہاتھ پاؤں الماریوں کی طرف, تہخانوں کی طرف, کوٹریوں کی طرف بڑھانا شروع کر دیتا ہے, لیکن اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا. یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے ہیں اے ولیوں کے سردار ابھی فلاں شہر میں ایک ابدال سے ان کا انتقال ہو چکا ہے
اس ابدال کی جگہ پر ایک ابدال کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اب آپ ابدال کو مقرر فرمائیے۔ غوث اعظم نے کہا میرے گھر میں ایک چور ہے، اسی کو لے کے آ جائیے۔ حضرت خضر اس چور کو پکڑتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجلی اس پر ڈالی، ایک نہان میں اس چور کو ولایت کے تمام مراتب مدارج سے کروا دیے اور اس کو عارف باللہ اور ابدال بنا دیا، اور اس کے بعد نے کہا کہ اب ابدال ہو چکا ہے، جو ابدال دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان کی جگہ جا کر ان کو مقرر کر دیجیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جانے والا جو چور دنیا حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، غوث اعظم نے اس چور کو تاجدار آخرت بنا دیا اور ولی نہیں بلکہ ابدال بنا دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے چور بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، بلکہ گیا تو دنیا حاصل کرنے لے کے آیا آخرت۔ یہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے جہاں جاتے خالی ہاتھ ہیں لیکن آتے ہیں تو دنیا اور آخرت کا بادشاہ اور تاجدار بنا دیے جاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ ایک بار ایک بوڑھی ماں اپنے ایک بچے کو لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا بابا جان، آپ تو تمام باباؤں کے سب سے بڑے بابا ہیں، تمام ولیوں کے سب سے بڑے گرو ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ اپنی طرح میرے بیٹے کو بنا دیجیے۔ غوث اعظم نے اس کو اپنی خانقاہ قادریہ میں بیٹھا لیا اور اپنے پاس درس دینا شروع کر دیے۔ والدہ غوث اعظم کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئی تھی تو وہ بہت ہی زیادہ تر و تازہ موٹا اور حسین و جمیل تھا، اس کی صحت لاجواب تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ میں پہنچنے کے بعد دیکھا بیٹا بہت دبلا پتلا ہو چکا ہے اور جو روٹیاں کھا رہا ہے تو وہ روٹیاں ایسی گلی ہوئی ہے کہ اسے پانی میں ڈبو کر کے لے رہا ہے۔ اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھنے کے بعد میں وہ ماں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہو جاتی ہے اور غوث پاک کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ غوث اعظم ایک تھالی میں بھنا ہوا مرغا کھا رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتی ہے میرے مرشد، میرا بیٹا کھائے روٹی وہ بھی پانی میں بھگو کر اور آپ کھائے مرغا مسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھی ماں کی ساری گفتگو سنتے رہے۔ جب آپ نے کھانا تناول کر لیا اس کے بعد میں ان ہڈیوں کے اوپر آپ نے یہ کلمات پڑھ کر کے دم کیا قم باذن اللہ الذی یحیی العظام وهی رمیم، اے ہڈیاں تو اس رب کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس بوڑھی ماں نے دیکھا کہ وہ ہڈیاں آپس میں جڑتی ہے، اس پر گوشت لگ جاتے ہیں، اس پر پر نکل آتے ہیں اور وہ ایک بار میں مرغا کی طرح ککڑوں بولنے لگتا ہے۔ اب جب وہ ککڑوں کو بولنے لگ گیا تو اس کے بعد میں اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے غوث مجھے معاف کر دیجیے، میری گستاخی کو معاف کر دیجیے۔ تو غوث اعظم نے جلال بھری آواز میں کہا کہ سن اے بڑھیا، خدا کی قسم جب تیرا بیٹا اس مرتبہ پر آ جائے گا تو وہ جو چاہے گا کھائے گا، اس لیے ابھی جو وہ کھاتا ہے اس پر تو غمزدہ ہو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک قدم بڑھاتا ہے رب کی رحمتیں اس پر 10 قدم کے ساتھ مائل ہوتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رب تعالیٰ کی طرف اخلاص اور الہیت کے ساتھ میں مائل ہوئے تو رب تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے خزانے غوث اعظم پر کھول دیے۔ ایک مرتبہ بازار سے غوث اعظم گزر رہے تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک نصرانی عیسائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ مسلمان نبی آخر الزمان پیغمبر اعظم رسول حاضر
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور بڑائی بیان کر رہا ہے تو نصرانی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے قصیدے گا رہا ہے۔ نصرانی کہتا ہے کہ میرا نبی اور رسول عیسیٰ ایسے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے پیغمبر کی زندگی میں کسی بھی مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ اگر وجود میں آیا ہو تو بتاؤ۔ یہ گفتگو یہاں پر جا کر رک جاتی ہے اور وہ مسلمان سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بارے میں فکر کرنے لگتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس نصرانی سے کہتے ہیں کہ اے نصرانی تو میرے آقا کی بات کرتا ہے، میں میرے آقا کے غلاموں کا غلام ہوں اور ان کا ادنا خادم ہوں، خدا کی قسم اس بندے عاجز کو میرے تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے میں وہ قدرت بخشی ہے کہ اگر میں کسی مردے پر اپنی تجلی ڈال دوں تو وہ خدا کی قدرت سے زندہ ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نصرانی نے کہا اچھا ایسا ہے تو آپ مردہ کو زندہ کر کے دکھائیے۔ کہا تم کس مردہ کو زندہ کروانا چاہتے ہو؟ وہ ایک پرانے قبرستان میں لے کر جاتا ہے، جس پرانے قبرستان میں ہر قبر انتہائی زیادہ خستہ اور بنی بہت ہو رہی تھی، اس میں سے ایک قبر کی نشان نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑا قبر میں جو بندہ ہے اسے آپ زندہ کر دیجئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نور معرفت سے دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں جو شخص مدفون ہے وہ اپنے زمانے میں ایک قوال تھا، گانا گاتا تھا، گانا بجاتا تھا، ڈھول تماشے اس کے پاس ہوا کرتے تھے، وہ قوال اس قبر میں مدفون ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں جس قبر کے پاس تم مجھے لے کر آئے ہو اس میں ایک قوال زندہ ہے، اگر تم اسی کو زندہ کروانا چاہتے ہو تو خدا کی قسم یہ زندہ ہوگا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا، لیکن رسول ہاشمی کا یہ غلام یہ کہتا ہے قم باذنی، اے مردہ تو میرے حکم سے زندہ ہوگا۔ خدا کی قسم آرن فارن وہ قبر کھلتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کے پاس میں ساز و سامان ہوتے ہیں اور وہ قوالی جاتا ہوا اس قبر سے اٹھتا ہے۔ آج کی اس کھلی قیامت کو دیکھنے کے بعد میں وہ نصرانی حیرت میں پڑ جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ تم باذنی فرما کر زندہ کرتے تھے، میرے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی حسین و جمیل اور انتہائی رونق و جلال والے تھے۔ بغداد میں بیٹھنے والا بڑا سے بڑا سلطان اور بڑے سے بڑے خلیفہ، چاہے وہ خلفائے عباس ہو یا سلاطین عرب و عجم ہو، سب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے خوف زدہ رہتے، انتہائی زیادہ خشیت محسوس کرتے تھے کہیں ان کی بارگاہ میں میری گرفتاری نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مقتدر باللہ 1000 درہم و دینار کی تھیلی لے کر کے غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سوچا کہ آج حضرت کو تحفہ دے کر عطیہ دے کر خوش کر دوں گا اور دعا کرواؤں گا کہ میری سلطنت اور خود مختاری اور میری ریاست کی قوت اور استحکام اور مضبوطی کے لیے دعا کر دے تاکہ مجھے عرب و عجم پر پھر سے غلبہ حاصل ہو جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ تمام تحائف واپس خلیفہ کو کر دیے۔ کہا اے خلیفہ، جو دنیا کا مال و زر تم میرے پاس لے کے آئے ہو، خدا کی قسم جو رب نے مجھے عطا کیا ہے اس سے زیادہ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، جا اپنا یہ درہم و دینار اور سونے اور چاندی کے سکے لے جا۔ بادشاہ اصرار کرنے لگا نہیں میرے آقا، میری یہ ادنا کی خدمت قبول کیجیے۔ جب بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے
خون وہ تھیلیاں دی اور تھیلیاں دیتے غوث اعظم نے اپنے ہاتھ پر پکڑا ہے تو اس تھیلی میں سے خون ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنی کثرت سے خون نکلتا ہے کہ خانقاہ قادریہ سے وہ خون کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور بغداد کے گلیوں تک وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو تم نے مظلوموں کو معصوموں کو اس قدر ستایا ہے کہ ان لوگوں کے خون ناحق کا تم توبہ مجھے پیش کر رہے ہو. دیکھو تم نے ظلم و جبر کے ذریعے یہ سکہ حاصل کیا ہے, تمہارے ظلم و جبر کی یہ داستان ہے, یہ تمہارے ظلم و جبر کی کہانی ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو. خدا کی قسم اگر تم رب معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو, میرا فیض پانا چاہتے ہو تو دن دن مظلوموں کو, یتیموں کو, بے قصور بے سہاروں پر تم نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں, ان ظلم و ستم کو واپس ختم کرو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ تھیلی اپنے ہاتھ سے نہیں ہٹاتا تو اتنا خون اس سے نکلتا کہ خلیفہ مقتدی باللہ کے محل میں بھی وہ خون چھا جاتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صاحب کشف و کرامت بزرگ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جتنے لوگ گئے کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا جان گئے اور کہا میرے آقا میرا بھتیجا بہت بڑا عالم و فاصل بن گیا ہے, لیکن اسے اپنے علم پر اتنا ناز ہے کہ وہ کسی سوری اور کسی پیر اور کسی طریقت کے پیشوا سے جڑنا نہیں چاہتا. اپنے علم کے سامنے ہر کسی کے علم کو وہ کم کر سمجھتا ہے. غوث اعظم نے کہا جاؤ شہاب الدین سہروردی کو میرے پاس لے کے آؤ. شیخ شہاب الدین سہروردی سوچتے ہیں کہ وہ تو ایک صوفی آدمی ہے, جائیں گے تو ان پر اتنا علمی اعتراض کر دوں گا کہ کسی کا جواب نہیں دے پائیں گے. میں منطق پڑھا ہوں, فلسفہ پڑھا ہوں, میں نے علم کلام پڑھا ہے, میں نے علم عقیدہ پڑھا ہے, میں نے علم مناظرہ پڑھا ہے. میں تو علوم و معارف میں اپنے اعتبار سے یکتا اور بے مثل و مثال ہوں. شیخ شہاب الدین سہروردی غوث اعظم کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچتے ہیں, غوث اعظم نے ان پر ایک نگاہ ڈالی, ان کا سارا علم غائب. وہ سوچنے لگ گئے کہ پوچھنا کیا تھا. پھر غوث اعظم نے ان پر نگاہ ڈالی, سارا علم واپس. پھر پوچھنے کے لیے کوشش کی, پھر علم غائب کر دیا. پھر پوچھنا چاہ رہے تھے, پھر غائب کر دیا. ان کا سارا علم غوث اعظم غائب کر دیتے تھے, پھر واپس لوٹا دیتے تھے. پوچھنے کی کوئی ہوتی غائب کر دیتے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے علم و معرفت کی خیرات تقسیم کی جاتی ہے. ان کا دلوں پر سکہ چلتا ہے, یہ بحر معرفت ہے. غوث اعظم کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. غوث اعظم اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور شیخ شہاب الدین سہروردی کو سارا علم و علمان لوٹا دیتے ہیں. اور ایک ہی بار میں غوث اعظم شیخ شہاب الدین سہروردی کو زمین پہ اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتے ہیں. اس کے بعد میں شیخ شہاب الدین کہتے ہیں میرے آقا مجھے کچھ عطا کیجیے. تو غوث اعظم کہتے ہیں شہاب الدین میں تمہیں عراق دیتا ہوں. تو غوث اعظم نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو اپنی عطا سے عراق عطا کیا اور عراق کا تاجدار ولی بنا دیا. شیخ شہاب الدین سہروردی کے بعد میں شیخ محی الدین اجمیری, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بغداد پہنچے. بغداد میں غوث اعظم کی خانقاہ قادریہ میں کئی دنوں تک مقیم رہے. غوث اعظم سے فیوز اور برکات حاصل کرتے رہے. پھر غوث اعظم سے عرض گزار ہوئے میرے آقا مجھے بھی کچھ عطا کیا جائے. کہتے ہیں کیا مانگتے ہو؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں شیخ محی الدین اجمیری کہتے ہیں میرے آقا مجھے عراق دے دیجیے تاکہ آپ کے قدموں میں پڑا رہوں.
غوث اعظم کہتے معین الدین میں نے عراق شہاب الدین سہروردی کو دے دیا ہے، تمہیں ہندوستان دیتا ہوں۔ خدا کی قسم شیخ معین الدین اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت قیامت تک کے لیے اس لیے ثابت ہے کہ ہندوستان کی سرزمین انہیں غوث اعظم کی چوکٹ سے ملی ہے، اور ہندوستان پر جتنا فیض برستا ہے خواجہ غریب نواز کے ذریعے، ان سارے فیضوں کی دھارا جا کر ملتی ہے شہنشاہ بغداد غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان اتنی بلند ہے کہ خدا کی قسم ان کے قصیدے اگر میں پڑھنا شروع کروں تو ایک رات نہیں کئی رات ہو جائیں گی اور ان کا قصیدہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک آخری کرامت، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بغداد کا مشہور تاجر ابو غالب حاضر ہوا اور کہا آقا میرے گھر میں دعوت قبول نہ پائے۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے۔ دعوت والے دن غوث اعظم جب پہنچے تو غوث اعظم کے ساتھ ساتھ میں اور بھی بغداد کے بہت سارے علماء صوفیاء مشائخ اس دسترخوان پر موجود تھے۔ ابو غالب نے سب کو اپنی استطاعت کے مطابق زبردست طریقے سے دعوت کا اہتمام کیا، اور دعوت مکمل ہو جانے کے بعد میں ایک ٹوکری بڑی والی لا کر دسترخوان کو سجا دی۔ غوث اعظم مسکرانے لگی، باقی علماء مشائخ اور صوفیاء حیرت میں تھے کہ ابھی اس ٹوکری میں ہے کیا؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو غالب تم اپنے اپاہج بچے کی صحت و سلامتی اور اس کے اعضاء کی درستگی حاصل کرنے کے لیے مجھے بلائے تھے۔ ابو غالب مسکرانے لگتا ہے، کہتا ہے میرے آقا جب آپ جان ہی گئے ہیں تو میرے بچے کے تمام اعضاء کو درست فرما دیجئے اور ان کو اپاہج سے مکمل طور پر تندرست بنا دیجئے۔ غوث اعظم نے اپنی ایک تجلی اس ٹوکری پر ڈالی تو اس میں ان کا بچہ اٹھتا ہے، اس کے تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں اور وہ مکمل طور پر تندرست اور توانا ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم وہ ذات ہیں جن کی بارگاہ میں فریاد کرنی نہیں پڑتی ہے بلکہ فریادی کے دل کو پڑھ لیا کرتے ہیں، محتاجوں کے دلوں پر نظر رکھ کر کے، غمگساروں کے دلوں پر نظر ڈال کر کے غوث اعظم کی محتاجی دور فرما دیتے ہیں، تندرستی دور فرما دیتے ہیں۔ خدا کی قسم غوث اعظم نے کہا وہ شخص نماز غوثیہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں عراق بغداد کی طرف رخ کر کے 11 قدم چل کر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا وظیفہ پڑھے گا، میں اس کی تمام مدد کروں گا اور زمین و آسمان میں جتنی نعمتیں وہ مانگے گا میں ساری چیزیں اسے عطا کر دوں گا۔ غوث اعظم وہ ذات ہیں جن کو رب تعالی نے ولیوں میں وہی مقام بخشا جو نبیوں میں میرے ہمارے آقا کو حاصل ہے۔ کسی فارسی صوفی شاعر نے کہا تھا غوث اعظم درمیانے اولیاء چون محمد درمیانے انبیاء۔ غوث اعظم کی شان ولیوں کے درمیان وہی ہے جو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رسولوں کے درمیان ہے۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔